میرے سارے دوستوں کو اللہ کریم مقبول دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفیوں کے دین میں تین ہی چیزیں ہیں: عقل حلال، صدق مقال، نیک اعمال۔ صوفیوں نے پہلے نمبر پہ نماز نہیں پڑھائی، فرمایا پہلے حلال کھا، پہلے حلال کھا، پھر سچ بول۔ زبان ہی پلیت ہوئے تو سارا دن جھوٹ بولنے والی پلیت زبان 3 باری کلیاں کرنا کس طرح صاف ہوگی؟ سارا دن غیبت کرنے والی زبان پانی دے 2 گھونٹوں سے کیسے صاف ہوگی؟ فرمایا سنو، پہلے حلال کھا، پھر سچ بول، پھر نیک اعمال کی کوشش کر۔ اس حلال کھانے والا، سچ بولنے والا جو نماز پڑھے گا وہ نماز اور ہوگی، وہ نماز اور ہوگی۔ پھر نہیں گلا کرے گا پیر جی دعا قبول نہیں ہوئی۔ گلے ہمیں آتے ہیں، دعا قبول نہیں، کیسے قبول ہو؟ عقل حلال، صدق مقال، نیک اعمال۔ فرمایا حلال کھاؤ، سچ بولو، اس کے بعد کوشش کرو جو نیک عمل ہو گئے سو ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ نیک عملوں کا سرتاج حلال خوری ہے۔ ایک آدمی مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے، یہ سنت ہے اور سنت کفایہ ہے۔ ایک آدمی ہل چلا رہا ہے، ایک غریب کا بچہ رکشہ چلا رہا ہے، ایک دکان میں بیٹھا ہے۔ ثواب رکشہ چلانے والے کا زیادہ ہے، ثواب محنت کرنے والے کا زیادہ ہے، ثواب دکان کھولنے والے کا زیادہ ہے۔ اعتکاف کرنا سنت ہے، حلال کمانا فرض ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی حلال کھانے کی توفیق دے۔ میرے والد صاحب نے ساری زندگی 2 نصیحتیں کی، جب بیٹھتے تھے فرماتے تھے پترا حلال کھائیں۔ میں سمجھا تھا کہ ہم نے کوئی پٹواری تو نہیں لگ جانا، پولیس تو نہیں۔ میرے والد کیوں زور دیتے ہیں کہ تم نے حلال کھانا ہے؟ تو مجھے جب اس فیلڈ میں خود آیا تو پتا چلا کہ مذہبی طبقہ کتنا حرام خور ہے۔ وہ ساری زندگی میرا باپ شور میں جاتا بیٹے حلال کھانا اور استغفار پڑھنی۔ 2 چیزوں پہ زور دیتے تھے، استغفار پڑھنا۔ مجھے ایک دن فرمانے لگا کہ استغفار پڑھنے والے کے 2 مزے ہیں، جو استغفار پڑھتا رہتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں درجے بلند ہونے شروع ہوتے ہیں، فقیری شروع ہو جاتی ہے، اس سے آگے فقیری شروع ہو جاتی ہے۔ راستہ ہے، لیکن یہ راستہ یقیناً حلال خوروں کے لیے ہو سکتا ہے۔ صرف نماز نہ پڑھنے پہ دوستوں میں ڈالنے کے بعد ایک سارا دن جھوٹ بولتے رہے، صرف خدا کی لعنت ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹی قسم کھا لیں، ایک دیگ پکا دیں۔ کتنا آسان جھوٹ ہے میرے سرور کائنات کے دین میں۔ وہ رسول جو زمانے کے ہر رسول سے بھی زیادہ سچا تھا، وہ رسول جس کی سچائی پر قیامت تک زمانہ گواہی دے گا، اس کی امت میں جھوٹ بولنے کی سزا ہی کوئی۔ یہ دین رسول نے بنایا کہ ملاؤں نے بنایا؟ ملاؤں نے بنائی ہیں یہ باتیں۔ دیکھو میرا سرور کائنات سچا تھا۔ عربوں نے میرے نبی کریم کی حضور نمازیں اکثر چھپ کر پڑھتے تھے، میرے نبی کی نماز دیکھ کر تو عرب مسلمان نہیں ہوئے۔ میرے نبی سے آیتیں سن کر تو مسلمان نہیں ہوئے۔ نمازیں تو عرب بھی پڑھتے تھے، اسلام سے پہلے بھی پڑھی جاتی تھی۔ نماز میں فرق ہو سکتا ہے، نماز اسلام سے پہلے بھی پڑھی گئی، نماز اسلام کے بعد بھی پڑھی گئی، حج اسلام سے پہلے بھی ہوا، حج اسلام کے بعد بھی ہوا، عمرہ اسلام سے پہلے بھی ہوا، عمرہ اسلام کے بعد بھی ہوا۔ کوئی تھوڑا بہت فرق ہو یہ الگ بات ہے، نماز تو وہ خود پڑھتے تھے، میرے نبی پاک کی نماز سے وہ کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ اس دن ایسی نوری صاحب نے ڈھونڈ لیا، سلمان ندوی نے نا اس کے حوالے سے
ابن اسیر کے حوالے سے کہ حضور باقی نمازیں چھپ کر پڑھتے تھے مگر چاشت کی نماز حرم میں پڑھتے تھے، اور کافر ناراض نہیں ہوتے تھے اس لیے کہ چاشت کی نماز کافر بھی پڑھتے تھے۔ کیوں جی ٹھیک ہو گیا؟ وہ نماز چونکہ کافر بھی پڑھتے تھے چاشت کی نماز، اس لیے وہ اس نماز سے حضور پہ ناراض، ٹائمنگ ایک تھا۔ نمازوں سے وہ آشنا تھے، روزوں سے آشنا تھے، حج سے آشنا تھے، خدا سے آشنا تھے، وہ ساری چیزوں سے آشنا تھے، تو وہ کون سی بات تھی جو ان کے دلوں میں گھر کر گئی کہ اس شخص پہ ایمان لے آئیں؟ وہ میرے سرور کائنات کی سچائی تھی۔ اتنے سچے رسول کی اتنی جھوٹی امت ہو، بنے گا کیا؟ یہ جھوٹ آسان کس نے کیا؟ ملا۔ اگر نماز کے لیے 80 عقبے رکھ دیتے تھے، جھوٹ کے لیے 40 رکھ دیتے، بھائی 40 کروڑ سال وہ جلے گا جو جھوٹ بولے گا۔ کچھ لوگ سچ بولتے، 80 عقبے نماز کے رکھ دیے، 50 عقبے جاہل ہونے کے رکھ دیتے۔ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، 50 عقبے رکھ دے کہ 50 کروڑ سال دوزخ میں رہے گا جو علم نہیں حاصل کرے گا۔ آج مسلمان دنیا کے امام ہوتے، سارے فرائض اس ملا نے پھیلا دیے اس کا اپنا اڈا آباد رکھنے کے لیے کہ بس نماز پڑھو۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی اسلام ہو گیا۔ کوئی دنیا کی نماز حلال کھانے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔